السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، جس سبجیکٹس کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے اسلامیات، ففتھ کلاس کی اسلامیات، اور اس کے ہم چیپٹر نمبر باب اول اور چیپٹر نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اس سے پہلے ہم نے کافی چیپٹرز کو ڈسکس کیا ہے اور پڑھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بھی ضرور کی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے، اور ہم اس چیپٹر کو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت، جمعۃ المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ جمعۃ المبارک ہے کیا؟ جمعۃ المبارک بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ دن ہے، جیسے جمعہ، ہفتہ اتوار، تو جمعہ ایک دن ہے، تو اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ ہم اس چیپٹر میں آگے پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا پر بھیجے گئے سب سے آخری نبی ہیں، اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سید الایام ہے، یعنی کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اس دن ہم ایک اور ظہر کی نماز کے ساتھ ایک اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جسے ہم جمعہ کی نماز کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اس کے لیے دوڑے چلو، یعنی جلدی آؤ، خطبہ سنو، بیٹھو، اور جو بھی امام صاحب آپ کو بتائیں وہ سنیں، جمعہ کا خطبہ سنیں اور نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے اور میں اس کا ترجمہ کوٹ کر رہا ہوں، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور فروخت ترک کر دو، یعنی کہ اگر آپ کسی کاروبار میں پر موجود ہیں، یعنی کسی کی شاپ ہے یا چھوٹے سے چھوٹی بھی شاپ ہے، کسی کی فروٹ کی ریڑھی ہے، کسی کی بڑی شاپ ہے، تو وہ اسے بند کر دے جمعے کے دن، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھو تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنی دکان کو بند کر دیں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا، مالی نقصان اور یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھو تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جمعے کی نماز کے لیے دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بند کر دینا چاہیے۔ یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ اب جمعہ کے دن کے اور پھر نماز جمعہ کے فضائل، یعنی دن کے الگ اور نماز جمعہ کے الگ۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرما رہے ہیں جمعہ کے دن کے متعلق یا جمعہ نماز کے متعلق؟ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن، مخصوص جمعہ کے دن ایک کوئی بھی وقت ایسا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بھی کی گئی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی جمعہ کی نماز خوب اچھی طرح وضو کر کے آئے، یعنی نہا دھو کے آئے، اس کے بعد جمعہ کا خطبہ سنے بیٹھ کے اور نماز ادا کرے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب۔ اب یہ پیج نمبر 26 پر ہوں میں، اور جو میرے پاس بک ہے اس کا پیج نمبر 26۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب۔ جمعہ کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز پڑھو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور تم گناہوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے لیے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اب آداب کیا ہیں جمعہ کے دن کے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ سنت جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سنت اس کام کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور ہم بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوں۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حدیث میں اور قرآن آیت میں بھی پڑھا کہ جلدی کرو تاکہ خطبہ کو بیٹھ کے تسلی سے سنا جائے۔
جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. خاموشی بہت ضروری ہے. نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد، یعنی معاشرے پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، نماز جمعہ کا وہاں اس سوسائٹی کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے. نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق اور اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے. ظاہری بات ہے، جب نماز جمعہ کے لیے آپ لوگ آتے ہیں تیار ہو کے، وہاں پر آپ اپنے پرانے دوستوں، رشتہ داروں اور کافی سارے لوگوں سے ملتے ہیں. آپ کی جان پہچان ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کا حال احوال جانتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں. بالکل ایسا یہ دین سیکھنے کو ملتا ہے. نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے. جی بالکل، جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں امام صاحب کی طرف سے ہر جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے جو ہمارے دین کے لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، نہائے، اپنے جسم کو پاک کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے. تو یہ تھا ہمارا اسلامیت کا چیپٹر جمعۃ المبارک کی فضیلت. اور ابھی ساتھ کے ساتھ ہی ہم اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے.